الحمد لا إله إلا الله صل سرمدا وسلم سلاما دائما على مولاء حامل لبائك الحمد اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ودك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. درد دل کر مجھے عطا یا رب، آمین آمین. دے میرے درد کی دوا یا رب، آمین. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، آمین. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، آمین آمین. تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب. جھوم کر باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. کہیں اللہم سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. مائک والو آپ کے مائک میں نہیں مزہ آ رہا، اس کا آواز تھوڑا ٹھیک کرو. یہ آواز نہیں کینچ کر رہا، اور تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر دو تاکہ یہ لوگ سنتے رہیں. جس نے یہ مائک بنایا ہے اس نے یہ ہدایت کی ہے کہ بالکل منہ لگا کے اس کا نہ بولا جائے. جو اس کا سائنٹسٹ ہے نا، انجینئر ہے، اس کا یہ کہنا ہے. بہت نقصان دہ ہے پھیپھڑوں کے لیے اس پر منہ لگا کے بولنا، لیکن ہندوستان کے مائکوں میں تو منہ لگا کر ہی بولا جاتا ہے. آپ اسے کہیں باہر بھیج دیں دوسری کنٹری میں تو یا تو بولنے والا ختم ہو جائے گا یا مائک ختم ہو جائے گا. یہ ہندوستان کے لوگوں کو ہمت ہے، بیچارے ہی کرتے رہتے ہیں. بہرحال حضرات، یہ آپ کا عرس مبارک ٹھیک ہو گیا. بس ایسے ہی رہنے تو، تمہاری جیب سے کجارہ پڑ گیا تو آواز ٹھیک ہے. بس اس طرح سے رہنے تو سمجھ چھو آپ حضرات. اچھا چائے بھی لیا ہے. اب آپ کو انتظار تھا کہ جب میں بیٹھوں گا تو چائے لاؤ گے. اب لے آئے تو پلا دو یار، جلدی جلدی پلا دو. لے آئے تو سردی کا موسم. آپ چائے پیجئے، میری بات پر توجہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ چائے کے چکر میں مت رہنا، آپ تک کپ آ جائے گا. اگر نہیں بھی آئے گا تو کوئی بہت بڑا نقصان آپ کا نہیں ہوگا، گھر جا کے پی لینا. حضرات، یہ عرس مبارک کے مقدس موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا. کمیٹی کے لوگوں نے، آپ کے امام صاحب نے بڑی محنتیں کی. اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سر شام سے اب تک شورا، خطبہ، نقیب اہل سنت قاری اظہار شاہجہان پوری کو سماعت کر رہے ہیں. آپ نے اچھے اچھے کلام بھائی سبتین رضا سے، رفیق کیپٹن صاحب سے اور دیگر ثناخان رسول سے سماعت کیے. میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا. حضرات، یہ سردی کا موسم ہے اور سردی اس وقت شباب پر ہے. یہ جنوری کا موسم مہینہ، اور وہ بھی جنوری کا بیچ مہینہ ہے. یہ سال کی سب سے زیادہ سردی کے ایام چل رہے ہیں. اس سے زیادہ سردی اور کسی موسم اور کسی مہینے میں نہیں ہوتی. اس چیز کا خاص خیال رکھیں.
ٹائم بھی کافی ہو گیا، ضروری نہیں ہے جلسہ چاہے 12 بجے تک چلے، مگر سب لوگ محبت اور شان کے ساتھ سنیں، شان کے ساتھ چلے، یہی جلسے کی کامیابی ہے۔ اور تکلیف بھی نہ ہو مخلوق خدا کو، مثال کے طور پہ جلسہ آپ صبح 5 بجے تک چلاؤ، سننے والے بیچارے تکلیف میں پڑ جائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ نماز تک میں تو یہ حکم ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہو تو زیادہ لمبی سورت نہ پڑھی جائے، یہ بھی رعایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ رعایت ہے۔ تو اس لیے کہ آپ جتنی دیر محبت سے سنیں گے، اس وقت تو آپ آئے ہیں، آ کے یہاں بیٹھے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ انسان کو اس وقت رضائی میں سکون نہیں ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میں انشاءاللہ بولتا ہوں، آپ سنیے، بہت اچھا انتظام کیا ہے کمیٹی والوں نے، بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلی بار بھی ان لوگوں نے میری تاریخ لی تھی، لیکن میری ڈائری میں وہ تاریخ نوٹ نہیں ہوئی، اب اللہ جانے کیوں نوٹ نہیں ہوئی، میری غلطی سے رہ گئی، وہ کیا معاملات رہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں مس ہوا، اور یہ جو ہے ذہنی بھول کہہ لیجئے، اس کی وجہ سے حاضر نہ ہو پایا میں۔ حالانکہ کمیٹی والوں کا یہ کہنا، حضرت ہم نے تاریخ لی تو لی تھی انہوں نے، اب اللہ جانے کیا معاملات رہے کہ میں حاضر نہیں آیا، لیکن بہرحال محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا، اب میرے نبی نے بلایا، میں آیا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ، میں محبت سے آپ کی خدمت کروں گا، جتنی دیر آپ سنیں گے انشاءاللہ میں اتنی دیر آپ کی خدمت کروں گا۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ ایک بار سارا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کباب یاہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ حضرات، یہ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو ہر دکھنے والی اچھی چیز کو انسان چاہتا ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں، مگر یہ نہیں سوچتا کہ اس کے قریب ہونے سے یہ مجھے نقصان دے گی کہ فائدہ۔ ہر دکھنے والی خوبصورت چیز اچھی نہیں ہوتی، ہر دکھنے والی چیز جو خوبصورت ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا، دل، دماغ، آنکھ سوچنے کی آپ کو طاقت و چھمتا دی ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر دکھنے والی چیز یہ اچھی ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے۔ حضرات، ہمارے اندر یہی تو چیز ہے، جو چیز ہمیں اچھی لگی ہم اس کے قریب ہو گئے، اور پتہ نہیں ان چیزوں نے ہمیں تباہ کر دیا، ان چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ کبھی کبھی جو چیز دکھنے میں ذرا ڈم ہوتی ہے، اس کی کوالٹی لو ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنانے سے وہ چیز فائدہ کرتی ہے۔ ایک طرف گڑ ہے، گڑ جانتے ہو، ایک طرف شکر ہے، چینی، دونوں چیزیں، چینی بڑی چمکدار ہے، وائٹ بالکل، گڑ بیچارہ میلا کچیلا مٹی کا رنگ ہے، نہیں ہے؟ گڑ دیکھو میلا کچیلا مٹی کا رنگ، اور چینی بالکل وائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دکھنے میں تو میاں چینی اچھی لگ رہی ہے، وہ شکر اچھی لگ رہی ہے، گڑ کا تو کلر بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ہر دکھنے والی اجلی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹروں سے پوچھو، حکیموں سے پوچھو، ان کا کہنا ہے چینی نقصان کرتی ہے، گڑ فائدہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ لوگوں سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، حکیموں سے پوچھو، گڑ فائدہ مند ہے اور چینی نقصان دہ ہے۔ بلکہ حکیم تو یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہو کہ بیماریاں آپ کے گھر سے دور رہے تو آپ اپنے کچن سے دو چیزوں کو نکال دو، یہ پسا ہوا نمک جو ٹاٹا وٹا کا کون سا آ رہا ہے، یہ پسا ہوا والا جو تھیلی پیک آ رہا، اور دوسرا یہ چینی جو شوگر ہے، یہ اپنے کچن سے نکال دو، انشاءاللہ آپ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہو گے، خاص کر بلڈ پریشر، خاص کر شوگر، ہارٹ، اور ان جیسی اور بڑی بڑی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اور میرے بھائی، ہر دیکھنے والی خوبصورت چیز اچھی نہیں ہوتی۔ کان کھول کے سن لیجئے،
وہی بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انسان دنیا میں آیا، دیکھا جو چیز بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. شاید یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے. نہیں، سوچ اور دیکھ کہ میرے لیے فائدہ مند کیا ہے. اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی ہے، تجھے حیوان ناطق بنایا ہے، سوچنے کا مادہ دیا ہے. ورنہ تیرے اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں. جانور کو بھی جو چیز کھانے کی دکھے وہ کھانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. حرام ہو حلال اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مردار ہے کہ حلال اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ دیکھو کتے کے سامنے گوشت آ جائے، چاہے مرے ہوئے جانور کا ہو یا حلال کیے ہوئے کا ہو، یا جو جانور اللہ نے حلال کیے ان کا ہو یا جو جانور حلال نہیں ہے ان کا ہو، اسے کھانے سے مطلب ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہے، اس لیے اس کے اندر عقل سلیم نہیں ہے، وہ اس کے اندر سمجھنے کا مادہ نہیں ہے. وہی تم نے سوچ لیا مال جیسا بھی ہو، حرام کا ہو، حلال کا ہو، سود کا ہو، چوری کا ہو، پیاز کا ہو، سٹے کا ہو، دلالی کا ہو، کیسا بھی ہو، مال آئے تو اس کتے اور تیرے اندر فرق کیا رہے گا؟ مجھے کیا فرق رہ گیا؟ اس کے پاس بھی جیسا مال آئے وہ لے لیتا ہے. اپریٹر صاحب آواز کم مت کرنا، اس کی آواز بڑی رکھنا، کم مت کرنا. بالکل بھی توجہ ہے میرے بھائیو. انسان و جانور میں یہ فرق ہے، انسان حرام اور حلال کی تمیز کرتا ہے، جانور حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا ہے. اور میرے بھائی آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو آج میری زبان سے سنیے. اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موقع پر حدیثیں بھری پڑی ہیں. لوگوں تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، سیرت رسول کا مطالعہ کرو اور آپ بھرے پڑے ہیں کہ میرے نبی نے کتنے مقام پر اپنے پیٹ سے پتھر باندھے. سنا آپ نے یہ بات؟ نہیں سنا؟ نہیں سنا تو سن لیجئے. میرے نبی پیٹ سے پتھر باندھتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا کیوں باندھتے تھے؟ صحابہ تو ایک پتھر باندھتے تھے، میرے نبی کے پیٹ پر کبھی کبھی دو دو پتھر ہوتے تھے. اللہ اکبر. اللہ معلوم ہے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے ہوتے تھے کہ جب بھوک لگتی، کھانا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے گھروں میں غربت تھی تو وہ پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ پیٹ ان کا کمر سے لگ جاتا تھا. میرے نبی کے گھر پہ بھی ہفتہ بھر چولہا نہیں جلتا تو پیٹ سے پتھر باندھا کرتے تھے.